حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کے ایسے دور میں آئے کہ انسان کے خون کا پیاسا. اس سے زیادہ دہریت کیا ہوگی کہ ایک باپ اپنی بچی کو لے کر جا رہا ہے اور گڈھا کھودا اور اس کے اندر دبا دیا. اس سے بڑی بھی کوئی دہریت ہوگی کہ اس زمانے میں یہ حالات ہیں. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر وہ اصلاح کی اس زمانے میں ان لوگوں کو. آج ضرورت یہ ہے، میں تو اپنے حقیقی دل کی بات یہ بتاتا ہوں کہ آج ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اپنی اصلاح کی ضرورت. میں کل ہی کا ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو. یہاں علماء بیٹھے ہوئے میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. میں نے جان بوجھ کر کل ایک واقعہ ایسا بیان کیا اس جگہ پر کہ حدیث شریف میں ان صحابی کا نام نہیں ہے. اگر کسی کو ہو تو مجھے بتا سکتا ہے. بکم علم حدیث شریف میں ان صحابی کا نام ہی نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص سارے جنتی ہے. 3 دن مسلسل کہا اور صحابہ اکرام دنگ رہ گئے کہ ان کے بارے میں کیا کہا ہے. کہ یہ شخص تو وہ ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جوتے ہیں، داڑھی میں پانی ہے اور آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے، ان کا نام ہی نہیں ہے. میں نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا. میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب تھے، انہوں نے فوراً گوگل کھولا اور سرچ کرنا شروع کیا کہ ان صحابی کا نام کیا ہے. یہ حال ہے ہماری قوم کا. واقعہ وہی چل رہا ہے. ان کے ذہن میں معلوم ہے کہ حسد کی بات اس واقعے میں آئے گی کہ وہ صحابی جس بنیاد پر پیغمبر دو عالم نے کہا کہ تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو، وہ آنے والا شخص جو ہے جنتی ہے. 3 دن مسلسل یہی ہوا. ایک صحابی نے معلوم کیا، لمبا چوڑا واقعہ، میرے پاس وقت کم ہے. انہوں نے معلوم کیا جی ابا جان آپ کی زیادہ عبادت بھی نہیں ہے، آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی کیوں کہا؟ آپ کے اندر کیا خصوصیات ہیں؟ انہوں نے کہا عربی کا ایک جملہ ہے، حدیث شریف میں تو یہ نہیں ہے لیکن عربی میں. جب ان بڑے میاں نے یہ بات ان کو بتائی کہ اس دل کے اندر کسی کی نفرت نہیں ہے، کسی کی نفرت. ان صحابی کا ریاکشن اس وقت یہ تھا ہاں یہی ہے جو ہم سے نہیں ہو. اور کہا اس زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. یہ 2 صفات تھی اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ آنے والا سامنے والا شخص جنت ہے. ہمارا مسئلہ یہ بن چکا ہے اس زمانے میں، چھوٹا منہ بڑی بات، کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی سے پریشان ہیں. بھئی یہ خوش کیوں ہو رہا ہے، یہ پریشان کیوں نہیں ہے؟ یہ حال ہے ہماری قوم کا. میں نے شروع میں بات عرض کی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل تقلید زندگی میرے اور آپ کے لیے اور آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے، چاہے وہ سائنسی اعتبار سے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سوشل میڈیا کے اعتبار سے کتنے بھی عروج پر چلی جائے، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ مسلم یقین ہے، نہیں بڑھ سکتی. یہی یقین ہمیں بنانا ہے کہ پیغمبر نے ہمیں سکھلایا غار طور کا مسئلہ ہو، میدان بدر کا مسئلہ ہو، میدان احد کا مسئلہ ہو، غزوہ خندق کا مسئلہ ہو، ہمارے دلوں میں یقین اللہ کا بیٹھا ہوا ہو. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے. آج مسئلہ یہ بن چکا ہے ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کی یقین کو بھول گئے، پیغمبر کی تعلیمات کو بھول گئے. صحابہ کے واقعات ہمیں ہزاروں یاد ہیں، نبی کی سیرت ہم نے اچھی طریقے سے پڑھی ہے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، ان کو سمجھا ہے، ان کی تفاسیر کو کھنگالا ہے. لیکن حقیقی معنی میں میرے عزیزو ہمارا وہ یقین نہیں ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اور ان کو کہہ کر گئے کہ اگر تم اس پر یقین بناؤ گے تو دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. آج یقینی معنی میں ہمارے پاس وہ یقین نہیں. بس میں اپنی بات ختم کروں. میرے عزیزو سب سے پہلی بات، کتنا بھی زمانہ ترقی کر جائے، میں نے صرف یہ آیت اسی لیے لی تھی، کتنا بھی زمانہ ترقی کر جائے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے یا مبارک تعلیمات سے آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسری بات، حالات کیسے بھی ہوں، خطرناک دور ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اپنے دل میں بیٹھا ہو، یہ اپنے دل میں بیٹھا ہو. کیا وہ جملہ یاد نہیں ہے کہ ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ تو پیچھے ہی ہیں؟ معلوم ہوگا پیغمبر دو عالم نے یہ جملہ کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کیا بات کر رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج یہ یقین مفقود ہو چکا ہے جس کی بنیاد پر آج ہمارے دلوں میں خوف بیٹھ چکا ہے. ہم کھل کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ حالات ہماری قوم کے ہیں. عزیزو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا توکل پیدا
پیدا کرو. وعلی اللہ فتوکلوا توکلوا ان کنتم مومنین. کہاں گئے وہ لوگ, کہاں گئے وہ مومن کہ جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو؟ کہاں گئے وہ مومنین کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گئے وہ داڑھی والے؟ کہاں گئے وہ کرتے پجامے والے؟ کہاں گئے وہ علماء؟ کہاں گئے وہ صلحاء کہ جو یقینی معنی پہ پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہمارے دلوں میں صرف اگر ڈر ہے تو وہ اللہ کی ذات کا ہے, اللہ کی ذات کا ہے, باقی ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا کا صحیح مطلب اسی وقت ادا ہوگا. اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, اللہ کی ذات پر یقین کرو. مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے, مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے, یہ یقین پیدا کرو. اور آج سے یہ طے کرو انشاءاللہ اپنے نبی کی مبارک زندگی کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں گے, بساریں گے. انشاءاللہ زندگی میں چار چاند لگتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی معنی میں اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مرتے دم تک ہم سب کو ایمان پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جب ہمارا آخری وقت ہو اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.